السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نعیم اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ساگا۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم جب ختم ہوئی تو سلطنت عثمانیہ کے اوپر یورپی قوتوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور ان ممالک نے اس وقت کی ترک انتظامیہ کو مجبور کیا کہ وہ ٹریٹی آف سیورز کے اوپر دستخط کر دے۔ ٹریٹی آف سیورز جو تھا یہ ترکی کے لیے زہر قاتل تھا اور اس کے مطابق ترکی کے 7 حصے کیے گئے۔ سب سے اہم جو استنبول کا علاقہ تھا اس کو انٹرنیشنل زون قرار دے دیا گیا، یعنی وہ کسی ملک کے بھی قبضے میں نہیں ہوگا بلکہ انٹرنیشنل بین الاقوامی کمیونٹی اس کو چلائے گی۔ ادرنے اور ازمیر کے علاقے یونان کو، جبکہ اٹلی کے حصے میں کونیا کے علاقے آئے۔ فرانس کو سواس کا علاقہ دیا گیا، برطانیہ کو کردستان، جبکہ آرمینیا کو ارض روم اور اس کے ارد نواح کے علاقے دیے گئے۔ ترکوں کے پاس صرف انقرہ بچا اور اس کے ساتھ کے جو صوبے تھے وہ تھے۔ یہ معاہدہ جو تھا یہ ہر لحاظ سے ترکوں کو ڈیمیج کرنے کے لیے تھا، لیکن تبھی ترکوں میں ایک نئے لیڈر کا ظہور ہوا جس کا نام مصطفیٰ کمال اتا ترک تھا۔ اس نے کہا اچھا تمہاری ایسی کی تیسی۔ اس نے ترکوں کے اندر آزادی کی ایک نئی روح پھونک دی اور جنگ آزادی شروع کر دی۔ ترکوں نے جنگ آزادی اتنی بہادری سے لڑی کہ یہی عالمی قوتیں جس کے اندر اس وقت کی سپر پاور تاج برطانیہ بھی شامل تھا، دوبارہ مذاکرات کی میز کے اوپر آ گئے اور ایک نیا معاہدہ کیا گیا جس کو ٹریٹی آف لوزان کہا جاتا ہے، یعنی معاہدہ لوزان۔ اس معاہدے کے مطابق موجودہ ترکی کا وجود ظہور میں آیا اور اس کے ساتھ اس معاہدے کے اندر ایک شرط رکھ دی گئی کہ جو ترک ہیں یہ کبھی بھی ترکی اسٹریٹ نہ بند کریں گے اور نہ کسی قسم کی تجارتی سرگرمی جو اس راستے سے ہوتی ہے اس کے اوپر قدغن لگائیں۔ ناظرین، اب یہ ترکی اسٹریٹ کیا ہے؟ ترکی اسٹریٹ اگر آپ ترکی کے نقشے کو دیکھیں تو اس کا جو ایشیائی حصہ جو رقبے میں بہت بڑا ہے اس کو اناطولیہ کہتے ہیں، جبکہ اس کا مغربی یورپی حصہ جو ہے اس کو استنبول کہا جاتا ہے اور ان دونوں حصوں کے درمیان بحیرہ مارمرا ہے۔ بحیرہ مارمرا جو ہے یہ ایک اہم تجارتی گزرگاہ ہے اور اس کے 2 آبنائیں ہیں، 2 اسٹریٹ جنہیں انگلش میں کہتے ہیں۔ ایک باسفورس اسٹریٹ ہے جو بحیرہ مارمرا کو بحیرہ اسود یعنی بلیک سی سے ملاتی ہے، جبکہ دوسری درہ دانیال ہے جو اس کو بحیرہ روم سے ملاتی ہے۔ اور یہ یورپ کے لیے مصروف ترین تجارتی گزرگاہ ہے کیونکہ ہر سال یہاں سے 81,000 بحری جہاز 81,000 شپس جو ہیں وہ کراس کرتی ہیں۔ لیکن معاہدہ لوزان کے مطابق ترکی اس کے اوپر نہ ٹیکس وصول کر سکتا ہے اور نہ ان کو روک سکتا ہے۔ اس راستے کی اہمیت کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ بحیرہ اسود بلیک سی جو ہے یہ چاروں طرف سے خشکی سے گھرا ہوا ہے اور اس سمندر سے اگر بحری جہازوں نے کھلے سمندر میں بحیرہ روم میں جانا ہو تو ان کو ترکی اسٹریٹ میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بحیرہ اسود کے اوپر روس کی تمام گرم پانی کی جو بندرگاہیں ہیں وہ اسی بلیک سی کے اوپر واقع ہیں۔ اس کے علاوہ آرمینیا، یوکرین، بلغاریہ اور رومانیہ کے سی پورٹس بھی بحیرہ اسود کے اوپر واقع ہیں۔ یورپ کا اہم ترین دریا ڈینیوب ریور بحیرہ اسود میں آ کر گزرتا ہے اور وسطی یورپ کے جو ممالک ہیں وہ دریائے ڈینیوب کے ذریعے اپنے شپس کو بحیرہ اسود میں بھیجتے ہیں اور وہاں سے آگے ترکی اسٹریٹ کے اندر سے گزر کر وہ بحیرہ روم میں جاتے ہیں۔ ان وسطی یورپی ممالک کے اندر سربیا، ہنگری، چیک ریپبلک، آسٹریا اور جرمنی شامل ہے۔ تو اگر ترکی ان ترکی اسٹریٹ کو باسفورس اور درہ دانیال کو بند کر دے تو وسطی اور مشرقی یورپ کے ممالک جو ہیں یہ ترکی کے قدموں پر آ گریں گے، لیکن ترکی ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ معاہدہ لوزان کے مطابق وہ اس بات کا پابند تھا کہ وہ اپنے اس راستے سے ترکی اسٹریٹ سے فریلی تجارت ہونے دے گا۔ لیکن اب یہ معاہدہ ختم ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ 24 جولائی 2023 یعنی آج سے 1 مہینہ بعد ترکی اس معاہدے کی قدغن سے مکمل طور پر آزاد ہوگا، کیونکہ یہ معاہدہ ہوا تھا 23 جولائی 1923 کو اور اس کی میعاد 100 سال تھی۔ تو اب یہ 24 جولائی کو معاہدہ ختم ہو جائے گا تو ترکی آزاد ہوگا کہ ترکی اسٹریٹ سے گزرنے والے جہازوں کے اوپر وہ ٹیکس عائد کر سکے اور اس راستے کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکے۔ 24 جولائی کے بعد یورپی ممالک کو یا تو ترکی کے ساتھ مذاکرات کر کے نیا معاہدہ کرنا پڑے گا یا پھر ان کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ اور جب یہ گزرگاہ
ترکی کے قبضے میں مکمل اختیار میں آ جائے گی تو بحیرہ روم کے جو تینوں داخلی اور خارجی راستے ہیں وہ مسلمان ممالک کے پاس، کیونکہ نہر سویز پہلے ہی مصر کے پاس ہے، ترکی اسٹریٹ ترکی کے پاس چلی جائیں گی، اور جو جبرالٹر اسٹریٹ ہے وہ مراکش کے ساتھ واقع ہے۔ اور آج سے 100 سال پہلے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کے اوپر حکومت وہی کرے گا جو بحیرہ روم کے اوپر جس کی دسترس ہوگی، جس کا تسلط بحیرہ روم کے اوپر ہوگا۔ اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی آدھی تجارت بحیرہ روم کے راستے سے ہوتی ہے، جبکہ باقی آدھی تجارت کا بھی 25% جو ہے وہ ملاکا اسٹریٹ کے ذریعے ہوتا ہے، جو کہ ملیشیا اور انڈونیشیا کے درمیان میں واقع ہے۔ تو اس طرح تمام دنیا کے اہم راستے مسلمان ممالک کے قبضہ میں آ جاتے ہیں، لیکن مسلمان اپنی یہ پاور استعمال نہیں کر پا رہے۔ اس کی وجہ ہے لیڈرشپ کا فقدان، اور کسی مسلمان ملک کے اندر بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ویژنری ہو یا بہادر ہو، یا جو اس طرح کا سٹینڈ لے سکے۔ لے دے کے اگر جو نظر ٹھہرتی ہے وہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان ہے، اور 24 جولائی کو جب یہ معاہدے سے ترکی آزاد ہو رہا ہے تو اس سے پہلے اردگان اگلے 5 سال کے لیے صدر منتخب ہو چکے ہیں اور بھاری اکثریت سے منتخب ہو چکے ہیں، اور اردگان نے اس بات کا عندیہ ابھی سے دینا شروع کر دیا ہے کہ 24 جولائی کے بعد جو بھی بحری جہاز باسفورس یا درہ دانیال میں سے گزریں گے وہ ان کے اوپر ٹیکس لگائیں گے۔ یورپی ممالک ابھی تک خاموش ہیں، اور اعصاب کی لڑائی جو ہے وہ ترکی کے اندر شروع ہونے والی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ طیب اردگان کس طرح کے سٹیپ لیتے ہیں، کیا اپنی وہ منوا سکتے ہیں اور عالم اسلام کی رہنمائی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ 24 جولائی میں اب صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے، اور یہ تاریخ بہت قریب آ چکی ہے۔ اس سے متعلق خبروں کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔